بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین۔ وقال اللہ تعالی فی المقام الآخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، آج ہم جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں شریک ہیں، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آپ حضرات تشریف لائے ہیں۔ درس قرآن مجید کا سلسلہ جو جمعۃ المبارک کے اجتماع میں جاری ہے، آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ توبہ کی آیات آپ کے سامنے ان کا مفہوم اور ان کی کچھ تفسیری حصہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ ساتھ اس سے اگلی آیت کو بھی کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے جو اس ماہ مبارک کے ساتھ مناسبت رکھنے والی آیت مبارکہ ہے۔ یعنی یہ ماہ مبارک جو اپنے اخیر کو پہنچ رہا ہے، اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، جمادی الثانی، اس میں اور اس کی نسبت اسلام کی دو عظیم الشان ہستیوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایک خاتون جنت سیدہ کائنات پاک بی بی کی ولادت ہوئی اس ماہ مبارک میں 20 جمادی الثانی کو، اور دوسری عظیم الشان ہستی جن کا اسلام پر اور دین حق کی تبلیغ و اشاعت اور بالخصوص سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا، محبت کا، الفت کا ایک عظیم الشان تعلق اور رشتہ ہے، اور پوری اسلامی تاریخ میں ان جیسی کوئی اور ہستی موجود نہیں ہے جس نے اپنا سب کچھ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا ہو، اور وہ ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء۔ آپ کا وصال مبارک 22 جمادی الثانی کو ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان دو ہستیوں کی شان میں 21 تاریخ بروز اتوار کو اس مسجد منورہ میں نماز عشاء کے بعد ایک محفل پاک ہوگی، کانفرنس ہوگی، جس میں ان دو ہستیوں کے بارے میں مزید تفصیلات کو بیان کیا جائے گا، ان کی شانوں کو بیان کیا جائے گا، ان کی عظمتوں اور رفتوں کو بیان کیا جائے گا۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ توبہ کی 39ویں آیت مبارکہ ہے، اور جس طرح گزشتہ آیات میں بھی
اس چیز کا ذکر ہوا، اور غزوہ تبوک کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روانگی، بلکہ اس سے پہلے تیاری، اعلان، یہ ساری باتیں یہ آیا مبارکہ اسی کے ساتھ نسبت اور تعلق رکھتی ہیں۔ اس واقعہ کا، ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضور پر نور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کی اور طائف کے سفر کے بعد اور حنین کی فتح کے بعد، وہ میں نے اس پر تفصیلی بیان کیا ہوا ہے، حنین کے واقعہ کے بارے میں یا غزوہ حنین کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کیا ہوا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان دو مہمات کے بعد، غزوہ حنین کی فتح کے بعد، طائف کی فتح کے بعد، جب میرے سرکار مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ کو اطلاع ملی کہ کیسر روم جو سلطنت روم کا بادشاہ تھا، بہت بڑی سپر پاور تھی اس وقت دو سپر پاور تھی، جس طرح آج دو سپر پاور دنیا میں موجود ہیں، ایک روس ہے اور ایک امریکہ ہے۔ اس وقت کی اسی طرح کی دو بہت بڑی سپر پاور، جن کے پاس لاکھوں کی افواج، کروڑوں کا اسلحہ اور تمام وسائل موجود تھے، وہ دو سپر پاور، ایک فارس کی، کسرا کی سپر پاور جو ایران اور ان علاقوں پر مشتمل تھی، اور دوسری سپر پاور سلطنت روم جو کیسر کی زیر نگین تھی، کیسر بادشاہ تھا۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ان فتوحات کے بعد واپس تشریف لے گئے، اور یہ فتح مکہ کے بعد کے واقعات ہیں، اور تو آپ کو اطلاع ملی کہ کیسر روم حملہ کی تیاری کر رہا ہے، اور جو شام کا علاقہ ہے اس کے ساتھ جو کیسر روم کی سلطنت ملتی ہے وہ غسان کا علاقہ کہلاتا ہے، غسان کا علاقہ کہلاتا ہے۔ اس کا جو کیسر روم کے ماتحت جو گورنر ہے اس کا، غسان کا، وہ اس کو کیسر روم نے حکم دیا ہے کہ تم اپنی فوجیں تیار کرو اور تم اپنی فوجوں کو لے کر کے اسلامی سلطنت پر، مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو جاؤ۔ اب وہ غسان کا جو فرمانروا تھا، اس نے اپنے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوجوں کی تیاری شروع کر دی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے کے اندر شام کے علاقے سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی تجارت کے راستے گزرتے تھے، یعنی کہ مکہ مکرمہ اور شام کے درمیان تجارت کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک موجود تھا۔ آپ اپنے ذرا تصورات کو، خیالات کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جائیں بدر کے واقعہ کی طرف، تو جو ابو سفیان کے زیر انتظام قافلہ جو شام سے تجارت کرنے کے بعد واپس پلٹ رہا تھا مکہ کی طرف، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ آور ہونے کے لیے اقدام کیا تھا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ شام کے اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک بہت زبردست قسم کا ایک تجارتی نیٹ ورک موجود تھا۔ اب تجارتی قافلے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آتے جاتے رہتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے تجارتی قافلے اس زمانے میں کئی 100 اونٹوں پر مشتمل تجارتی قافلے ہوتے تھے۔ یہ میں تفصیل صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ میں جو نوجوان ہیں ان کو معلوم ہو جائے، ذرا پس منظر معلوم ہو جائے کہ اس وقت کے جغرافیائی حالات کیا تھے
اور اس وقت کے جو دوسرے صورتحال تھی یا سیاسی اور معاشرتی صورتحال تھی وہ کیسی تھی. تو اس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شام سے آنے والے کسی قافلے یا کسی بندے کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ وہاں تو جی بہت بڑی زبردست تیاری ہو رہی ہے، سلطنت اسلامیہ پر حملہ آور ہو کر کے اس کو مٹا دینے کی ایک پوری تیاری کی جا چکی ہے، پورا پلان ترتیب دیا جا چکا ہے اور اسلحہ جمع کیا جا رہا ہے، افواج کو ترتیب دیا جا رہا ہے اور فوجی مشقیں شروع کی جا چکی ہیں. آج کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جب کوئی قوم کوئی ملک کسی دوسرے ملک پر تیاری کرتا ہے، حملے کی تیاری کرتا ہے، تو وہ اپنی فوجی مشقیں شروع کر دیتا ہے. تو وہاں بھی فوجی مشقیں شروع ہو گئی تھیں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو راستے تھے کہ یا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنگ احد کی طرح یا غزوہ خندق کی طرح مدینہ پاک کے گرد و نواح میں یا مدینہ پاک کے اندر رہتے ہوئے حملہ آوروں کا انتظار کرتے. تو ایک تو یہ طریقہ تھا، لیکن اس کا نقصان یہ تھا کہ اگر انتظار کرتے ہوئے کافی وقت دے دیا جائے دشمنان اسلام کو تو ان کو بھرپور تیاری کا موقع مل جائے گا اور وہ پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے، سلطنت اسلامیہ پر حملہ آور ہوں گے. میرے سرکار دو عالم، آپ کے سرکار دو عالم، ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست تمام انسانوں سے بالاتر ہے. آپ کا علم، آپ کا ویژن، آپ کا جو آنے والے زمانے کی سوچ ہے، اس کا کوئی انسان مقابلہ نہیں کر سکتا. میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ہم پیش قدمی کریں گے اور دشمن کو اس کی مکمل تیاریوں سے پہلے ہی اس خوف میں مبتلا کر دیں گے تاکہ وہ اس خوف میں مبتلا ہو کر کے اپنے حوصلے پست کر دے اور اس کو ایک بغیر جنگ کیے ہوئے شکست ہو جائے. آج مجھے بتائیں دنیا کا کوئی بہت بڑے افواج کا جرنیل اس طرح کی کوئی پلاننگ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں عطا فرمائی کہ معاشرتی لحاظ سے دیکھا جائے تو میرے سرکار کی معاشرت، آپ کا اس مومنین کے درمیان، اہل ایمان کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کرنا، معاشرت کی یکجائیت کی، یکجہتی کی اتنی بڑی مثال ہے کہ دنیا اس کی مثال دینے سے قاصر ہے. میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام معیشت کو قائم کرنا، ایسا نظام معیشت کہ دنیا اس کی مثال پیش نہ کر سکے. اس طرح میرے سرکار کا افواج کا دفاع، ڈیفنس کی تیاری، یہ ایک ایسی بے مثال ترتیب ہے کہ آج تک جرنیل، بڑے بڑے فوجوں کے جرنیل، بڑے بڑے جنگی پلاننگ کرنے والے ذہن آج بھی تحقیق کر رہے ہیں میرے سرکار کی ایک ایک جنگ کے بارے میں کہ آپ کس طرح جنگی اقدامات کرتے تھے، کس طرح اپنی تھوڑی فوجوں کو بڑی فوجوں کے ساتھ لڑا دیتے تھے اور آپ کس طرح شکست کو فتح میں بدل دیتے تھے. یہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پاک کے اس پہلو پر آج بھی تحقیق جاری ہے اور قیامت تک لوگ تحقیق کرتے رہیں گے. کیوں کہ یہ وہ خدائی اللہ رب العزت کی عطا سے میرے محبوب کو جو وحی الہی کا ذریعے سے جو اقدامات کرنے کا موقع ملتا تھا یا جو اقدامات کرنے کا حکم ملتا تھا، وہ کسی اور انسان کے حصے میں وہ بات آئی نہیں. تو میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجوں کو تیاری کا حکم دے دیا. آپ دیکھیں ذرا اس ماحول کو دیکھیں کہ اس وقت
جب ابھی حنین کی فتح کرنے کے بعد اسلامی افواج مدینہ پاک میں تقریباً 450 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد، آپ بتائیں نا، کوئی ہوائی جہازوں پہ تو نہیں آئے، کوئی بسوں گاڑیوں پر تو نہیں آئے، پیدل سفر کیے اور اونٹوں پہ سفر کیے، سواریوں پہ، گھوڑوں پہ سفر کرنا، اونٹ پہ سفر کرنا کون سی آسان بات ہے؟ بندے کی انجر پنجر ہل جاتا ہے، کیوں جی؟ تو میرے سرکار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ پاک میں پہنچے تو اطلاع ملی، اور وہ زمانہ تھا شدید گرمی کا زمانہ، گرمی شدید تھی، کھجوروں کی فصلیں پک چکی تھیں، درخت ہرے بھرے تھے، اور کھجوروں سے لٹکتے ہوئے کھجور کے خوشے انسان کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے، اور سائے میں بیٹھنے کو دل کرتا تھا۔ اس دور میں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صورتحال کے اندر، اس ماحول کے اندر، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کا حکم دیا کہ غزوہ تبوک کی تیاری کی جائے، اور میں پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے کبھی کسی طرف جانے کا، کسی سمت میں جانے کا، کسی شہر پر حملہ کرنے کا اس طرح نام لے کر کے اعلان نہیں کیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بس جنگ کی تیاری کا حکم دیتے تھے کہ حملہ کرنا ہے، لیکن میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے نہیں تھے کس طرف جانا ہے، کس شہر پہ حملہ کرنا ہے، کس قوم پہ حملہ کرنا ہے، کس کے خلاف اقدامات کرنے ہیں، میرے سرکار نہیں بتاتے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دیکھیں یہ جنگی ٹیکٹس کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن راستوں پر میرے سرکار نے جانا ہوتا تھا، ان راستوں کے بارے میں بھی کسی کو علم نہیں ہوتا تھا کہ سرکار کن راستوں پر کس علاقے میں چلے جائیں گے۔ یہ جنگی حکمت عملی کا ایک ایسا شاہکار ہے جس کی دنیا مثال پیش نہیں کر سکتی۔ تو یہ واحد جنگ ہے پوری اسلامی تاریخ کے اندر جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کر کے اس علاقے کی طرف، اس قوم کی طرف، اور جہاں جانا ہے اس جگہ کی نشاندہی کی۔ وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا، لوگوں کو معلوم تھا، اور ماحول ایسا تھا کہ لوگ اب یہ سوچتے تھے کہ اب کھجوروں کی فصل تیار ہو گئی ہے، جس طرح تواڈے چاول دی تیار ہو جائے، کڑک پک جائے تے تسی کہندے نہیں جی اسی ہون تے نہیں کسی پاسے جا سکتے، ساڈے تو ہن گنا تیار ہوئے ہے، فصل تیار ہوئی ہے، ہن ساڈے کارخانے چلان دا موقع آ گیا ہے، کیوں جی ہوندی نا گل، ہن تے اسی نہیں جا سکتے۔ میرے سرکار نے این موقع پر، آپ دیکھیں اللہ رب العزت کسی اور موسم میں بھی جب کھجوریں پک جاتی، لوگ کھجوریں توڑ لیتے، فصل تیار ہو جاتی، بیچ دیتے، منڈیوں میں چلی جاتا مال، تو پھر اس وقت حکم دے سکتے تھے، نہیں۔ یہ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا پس منظر یہ تھا کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ایسے ہیں، آپ کی امت ایسی ہے، آپ کو ماننے والے ایسے ہیں کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم عطا فرما دیتے ہیں کہ اپنے سب کچھ چھوڑ کے، اپنا مال، اپنا اسباب، اپنی تجارت، سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے نکل آؤ، تو یہ 1 منٹ کی بھی دیر نہیں لگاتے۔ اور آپ کو معلوم ہے 30,000 کا لشکر میرے محبوب تبوک کی طرف جانا ہے، کیسر روم کی طرف جانا ہے، بہت بڑی سلطنت کے بادشاہ کے خلاف لڑنا ہے، سپر پاور کے خلاف لڑنا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کیا اہل ایمان کے قدم لرزے، لڑکھڑائے؟
نہیں، آپ نے فرمایا، یعنی صحابہ کرام نے سوچا ہوگا کہ کیسر روم تو ایک چھوٹی سی سلطنت کا بادشاہ ہے، ہم تو اس بادشاہ کے لیے لڑنے جا رہے ہیں جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اور ہم اس کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے ساری کائنات کی بادشاہی عطا فرمائی ہے، ہم ایسے تو نہیں لے جا رہے۔ تو 30,000 کا لشکر تیار ہو گیا میرے سرکار کے قدم بقدم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے۔ اب فنڈنگ کی باری آئی، اسی فنڈ کر دیں نا بھئی مسجد واسطے فنڈ دے دو، اسی سوچی پہ جاندے کہ یار پتہ نہیں ہے، میں 1,000 روپے دے دیتا، 10,000 روپے دے دیتا، میرے کو مال دی کمی ہو جائے گی، میں کی کراں گا۔ نہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان کرایا مدینہ پاک کی گلیوں میں کہ تبوک کے طرف جانے کی تیاری کرنی ہے، جنگ تبوک کے لیے جانا ہے، سپر پاور کے خلاف لڑنے جانا ہے، ان کی سرحدوں پر جانا ہے، سپر پاور کے خلاف ان کی سرحدوں پر جا کر لڑنے کے لیے جانا ہے، تو جنگ کی تیاری کی جائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سب صحابہ نے اپنا سب کچھ میرے سرکار کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، اسی جنگ کے واقعہ ہے، اس جنگ کی تیاری کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق سارے صحابہ کرام لے آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ بمے ساز و سامان کے جنگ کی تیاری کے لیے دیے، اور 30,000 درہم میرے کریم آقا کی گود میں آ کے ڈال دیے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ہزار درہم آپ نے خرچ کیے اس جنگ کے لیے، لیکن معاملہ آ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک۔ آپ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، اور پھر جب باری آئی یار غار کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب کی باری آئی۔ دیکھو نا، اللہ کے محبوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سارے صحابہ کے محبوب نبی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے صحابہ میں سے اول نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا ہے جن کے محبوب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی صحابی آتے ان سے پوچھتے کیا لے کر آئے ہو، وہ بتاتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چیز لے کر آئے ہوں، یہ سامان لے کر آئے ہوں، یہ سامان لے کر آئے ہوں، یہ چیزیں لے کر آئے ہوں، یہ ہتھیار لے کر آئے ہوں، اتنے پیسے لے کر آئے ہوں، اتنے کھجورے لے کر آئے ہوں، اتنا غلہ لے کر آئے ہوں۔ سارے صحابہ کرام سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پوچھا، کیا لے کر آئے ہو، تم کیا لے کر آئے ہو، تم کیا لے کر آئے ہو، تم کیا لے کر آئے ہو۔ لیکن جس وقت سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے ابو بکر صدیق گھر میں چھوڑ کے کیا آئے ہو؟ آپ کو معلوم تھا کہ یہ میرا محبوب صحابی وہ ہے جو میں سب کچھ میرے اوپر قربان کرنے والا ہے، یہ کچھ چھوڑ کے آنے والا نہیں ہے۔ ہم لے کر آنے کی نہیں پوچھتے ہیں، ہم اسے پوچھتے ہیں چھوڑ کے کیا آئے ہو؟ پھر جواب کیا ملا؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ کیا کوئی ایسی محبت کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسی کوئی محبت کی اس معراج پہ پہنچ سکتا ہے جو اپنا سب کچھ لٹا دے میرے محبوب اپنے محبوب کے قدموں میں؟ یہ ایک محبت کی تاریخ ہے، ایک مستند تاریخ ہے پورے اس گھرانے کی۔ میں آگے انشاءاللہ بیان کروں گا، آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اگر کسی پورے گھرانے نے محبت، وفا اور قربانی کی ہے تو وہ ایک گھرانہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دوستو، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا۔ ہوا یہ کہ 30,000 کا لشکر تیار ہو گیا، لیکن منافقین کا ایک گروہ الگ ہو گیا،
انہوں نے کہا جی کہ ہم اس گرمی میں نہیں جا سکتے، موسم گرم بھی ہے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، باغات تیار ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے نیچے، سائے کے نیچے بیٹھنے کو دل کرتا ہے، اور شدید گرمی ہے، سفر بہت دور کا ہے، قریب کا ہوتا تو ہم چلے جاتے، دور کے سفر میں ہم نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو الگ کرنا تھا، الگ کر دیا۔ لیکن چند ایک مسلمان، تھوڑے سے مسلمان، 2 یا 3 مسلمان، ان کی توبہ کا واقعہ انشاءاللہ بیان کروں گا کبھی موقع ملا تو، عجیب و غریب واقعہ ہے، وہ بھی ان کا بھی عجیب معاملہ ہے۔ جو چند ایک لوگ رہ گئے نا، ان کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، اے ایمان والو تمہیں ہو کیا گیا ہے، اتنی قربانیاں دینے کے بعد جب اسلام چند نفوس پر مشتمل تھا تو اس وقت تو تم میرے محبوب کے ساتھ تھے، جنگ بدر میں تم ساتھ تھے، جنگ احد میں ساتھ تھے، خندق میں ساتھ تھے، حنین میں ساتھ تھے، مکہ کی فتح میں ساتھ تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے انفروا فی سبیل اللہ، کہ اللہ رب العزت کی راہ میں نہایت تیزی کے ساتھ، جلدی کے ساتھ مدینہ پاک کو چھوڑ کے تبوک کے لیے روانہ ہونا ہے، جب تمہیں یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم عطا فرماتے ہیں، اثاقلتم الی الارض، تم بوجھل ہو کر، تمہارے دل بوجھل ہو کر کے تم زمین کے ساتھ جا لگتے ہو، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ وہ تھوڑے سے لوگ جو تھے، اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ایمان والوں کے ساتھ مخاطب ہے اور اس میں مسلمانوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک بے وفائی کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو نہیں مانا اور آپ کے حکم پر تیاری نہیں کی، یہ بہت بڑی غلط بات ہے، تاریخی طور پہ بھی اور حدیث کی روشنی کے اندر بھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کیوں کہ 30,000 کا لشکر کوئی کم تعداد نہیں ہے، مدینہ پاک کے اس وقت کی آبادی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 30,000 کا لشکر تیار ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن وہ جو چند لوگ رہ گئے تھے ان کو بطور خاص مخاطب کرنا اس بات کی غمازی کرتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اگر تھوڑے سے لوگ بھی جو صاحب ایمان ہیں وہ اگر کمزور دلی کا مظاہرہ کریں گے یا دنیا داری کی طرف مائل ہوں گے تو ایک بہت بڑے لشکر کی دلوں کے اندر کمزوری پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اب اللہ کریم، آپ دیکھیں نا اس وقت کا اس زمانہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، اور اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنے کسی بات کا حکم دے اور وہ حکم نہ مانے، کسی بھی وجہ سے حکم نہ مانے، تو اللہ رب العزت کی اس پر بڑی سخت گرفت ہو سکتی ہے، اور ہوتی ہے، اور تھی، کی گئی تھی اس زمانے کے اندر۔ یہی وہ ایک معاملہ ہے جس میں ان تھوڑے سے لوگوں کو تنبیہ کی گئی کہ تم ایک بہت بڑے لشکر سے الگ ہو گئے ہو اور تم ان لوگوں کی کمزوری کا سبب بن سکتے ہو، لہذا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب میرے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں حکم دے رہے ہیں تو پھر تم چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو، تم اپنے ذاتی معاملات کو دیکھتے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حکم کون دے رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان چیزوں کو نہیں جانتے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کھجور کی فصلیں تیار ہو چکی ہیں، موسم گرم ہے، شدت کی گرمی ہے، سفر بھی طویل ہے؟ کیا میرے آقا کو یہ باتیں معلوم نہیں تھیں؟ سب کچھ معلوم تھا، لیکن آزمائش تھی،
اللہ رب العزت کی طرف ایمان کے جانچے جانے کی، ایمان کو ایک عظمت بخشنے کی آزمائش تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے وفا کو جانچنے کی، قربانی کو جانچنے کی ایک ایسی عظیم الشان آزمائش تھی جس کی بدولت ہی صحابہ کرام کو اتنی عظمتیں ملی ہیں کہ آج ہم 1500 سال 1400 سال 1500 سال کو گزارنے کے بعد بھی ان کو یاد کر رہے ہیں۔ آخر یہ عظمتیں بغیر آزمائش کے تو نہیں ملتی۔ آپ بھی اس بات کو یاد رکھیں، آپ بھی اہل ایمان میں سے ہیں، آپ کا ایمان اس دور کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت مضبوط ایمان ہے، لہذا اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیا ہم پر اگر کوئی آزمائش آتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے تو ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اس کو عذاب سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیوں ایسا ہو گیا، ہمیں کیوں تکلیف مل گئی، ہمیں کیوں پریشانی مل گئی۔ کبھی کسی پیر کے پاس دوڑتے ہیں، کبھی کسی عامل کے پاس دوڑتے ہیں، کبھی کدھر سے تعویذ لے کر آتے ہیں، کبھی کدھر سے عملیات کروا کے لے آتے ہیں۔ کیا یہ آزمائشیں آپ کے عظمت کو بلند کرنے کے لیے نہیں ہے؟ کیا یہ تکلیفیں آپ کو اللہ رب العزت کا قرب عطا کرنے کے لیے نہیں ہے؟ آپ دنیا کے اندر تکلیفوں سے نجات پانا چاہتے ہیں، جبکہ یہی تکلیفیں آخرت میں ہمارے اللہ رب العزت کے ساتھ قرب کا ذریعہ بننے والی ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہم معمولی سے معمولی تکلیفوں کو برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں برداشت کرنا چاہیے، اور یہی چیز اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سمجھائی کہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو حکم آ جائے کہ یہ اقدام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، تو پھر دنیا کے معاملات کو نہیں دیکھنا ہے، بس اس حکم کی تعمیل کر دینی ہے۔ دنیا جانے اور دنیا کو پیدا کرنے والا جانے، مالک الملک جانے، کیا اس کو ہمارے رزق دینے کا علم نہیں ہے؟ کس کو کتنا رزق دینا ہے؟ کیا ہمیں جو رزق دے رہا ہے رب تعالیٰ، کیا یہ ہماری اپنی قابلیت کی وجہ سے دے رہا ہے؟ کیا ہماری اپنی محنت کی وجہ سے دے رہا ہے؟ نہیں، وہ اپنی رحمت کی وجہ سے دے رہا ہے۔ آپ کو جو یہ روشن چہرے عطا ہوئی ہیں، آپ کو جو ایمان ملا ہے، آپ کو جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب ہوئی ہے، یہ کیا ہماری آپ کی اور میری کسی قابلیت کی وجہ سے ہے؟ نہیں نہیں، بالکل قابلیت کی وجہ سے نہیں ہے، یقین جانو یہ اس کے فضل کی وجہ سے ہے۔ تو جب اس کا فضل اتنا بڑا فضل ہے کہ جس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، جو سب سے بڑی دولت ہے، ایمان سے بڑی دولت اور دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، اس سے بڑی دولت نہیں ہے، تو بتائیں پھر اور ہم کس فضل کی تلاش میں ہیں؟ کیا عزت آپ کو نہیں ملی ہوئی؟ کیا لوگ آپ کو عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے؟ کیا دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت و آبرو عطا نہیں فرمائی؟ پھر اور کون سا فضل تلاش کرتے ہو؟ یہی بات تھی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ تم نکلو، جلدی کے ساتھ نکلو، انفرو کا مطلب ہے جلدی چلنا، تیزی کے ساتھ چلنا، بس جلدی تیاری کرو، جلدی نکلو، تو تم زمین کے ساتھ لگے ہوئے پڑتے ہو۔ اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرت، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی طلب کرتے ہو؟ دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو، اور دنیا کی زندگی جو چند دنوں کی زندگی ہے، اس کے ساتھ تم اس کی طلب کر رہے ہو؟ اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی، اس کے لیے ہم کتنی تگ و دو کر رہے ہیں۔
صبح سے لے کر رات گئے تک، صبح سے لے کر رات گئے تک ہم اس دنیا کے حصول کی طلب میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، ہم سب، میں بھی، آپ بھی، ہم سب دنیا کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، دنیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے آنے والی 7 نسلوں کے لیے ہم مال جمع کرنے کی طلب دل کے اندر رکھتے ہیں۔ لیکن آخرت کی زندگی جو ابد الآباد تک ہے، یہ زندگی 50 سال ہے، 60 سال ہے، 5 سال ہے، 5 مہینے ہے، 100 سال ہے، 150 سال ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اور آج کل تو میرے خیال ہے پہلے 60 سال کی زندگی کہا جاتا تھا کہ ایوریج ہے، اب تو میرے خیال ہے 40-45 آ گئی ہے۔ تو آپ دیکھیں اتنی تھوڑی زندگی کے لیے ہم اتنی تگ و دو کرتے ہیں، اور اپنی آخرت کی زندگی جو ابد الآباد تک جانی ہے اس کے لیے ہم کوئی کوشش نہیں کرتے۔ اس کے لیے اللہ تعالی ہم سے بہت کچھ طلب نہیں کرتا، صرف ہم سے ایمان کی طلب ہے۔ آپ کا ایمان کامل ہو، آپ کا عقیدہ سچا اور حق والا ہو، اور آپ اللہ رب العزت کے حکموں کی اطاعت کریں۔ اطاعت کرنے والا، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا، بس اپنا سر جھکا لیں، ہاتھ باندھ لیں اور مان لیں کہ ہم نے آپ کا حکم تسلیم کر لیا۔ بس یہی ایمان ہے اور یہی آخرت کی کامیابی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کہ کیا کتنی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی زندگی، دنیا کی متاع، دنیا کا سامان آخرت کے مقابلے میں الا قلیل، مگر بہت تھوڑا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے، یہ حضرت مستورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے اپنے بھائی فہر سے یہ حدیث پاک سنی۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مد دنیا فی الآخرہ، کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں الا کما یجعل اصبعہ ھذہ فی الیم، یعنی دنیا اور آخرت کا موازنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے، الا کما یجعل، یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کوئی شخص اصبعہ ھذہ فی الیم، اپنی انگل جو ہے وہ کسی سمندر میں ڈبو دے۔ اس دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں کہ اگر اس کی دنیا کی زندگی کی حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ الا کما یجعل اصبعہ ھذہ فی الیم، کہ کوئی شخص اپنی یہ انگلی سمندر کے اندر ڈبو دے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، پھر وہ دیکھے، یا وہ دیکھے گا اور وہ انگلی کو سمندر سے باہر نکالے تو وہ دیکھے گا کہ اس کے ساتھ کتنا پانی نکلا ہے۔ اب اسی میں گلاس میں انگلی ڈبو دیتا ہوں، میں باہر نکالتا ہوں تو دیکھتا ہوں کتنا پانی باہر نکلا ہے۔ سرکار نے فرمایا کوئی سمندر میں، دنیا کو اگر ایک سمندر قرار دے دیا جائے، اگر اس سمندر کے اندر کوئی انگلی ڈالتا ہے اور اس میں سے باہر جو نکالتا ہے تو دیکھتا ہے کتنا پانی نکلتا ہے، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ، اور آپ نے سبابہ یعنی یہ شہادت والی انگلی کی طرف اشارہ کیا کہ کوئی اتنا انگلی ڈال دے سمندر کے اندر تو اس کے ساتھ جتنا پانی نکلتا ہے باہر نکالنے سے
اتنی ہی اس دنیا کی حقیقت ہے. یہ دنیا اتنی ہی ویلیو رکھتی ہے. اور بہت خوبصورت مثال ایک روایت ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، آپ بنو امیہ میں سے ہے. بہت سارے لوگ بنو امیہ کو گالیاں دیتے ہیں نا، تو وہ جب بنو امیہ کو مشترکہ طور پہ گالیاں دی جائیں گی تو یہ ہستیاں بھی اس میں شامل ہو جائیں گی. اس لیے ہم اپنی زبانوں کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں. سوشل میڈیا پر پھیلی ہوئی برائیوں کے پیچھے مت چلو. یہ ایمان کو خراب کرنے والی برائیاں ہیں، یہ ایمان کو تباہ کرنے والی برائیاں ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ارشاد ہے، وقال عبدالعزیز بن ابی حازم، عبدالعزیز بن حازم کہتے ہیں ان نبی ہے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، لما حضرت عبدالعزیز ابن مروان الوفات ہو، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان جب وفات کے قریب آئے، جب آپ کے وفات کا وقت آیا، قال اتونی بکفنی الذی اکفن بہ، آپ وہ بادشاہ ہیں، بنو امیہ کے وہ بادشاہ ہیں، وہ خلیفہ راشد ہیں جنہوں نے تمام معاملات کو کلیئر کر دیا. اپنے تمام دولت جو ان کو اپنے والد کی طرف سے ملی تھی، تمام دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، اور صرف تن بدن پر ایک جوڑا کپڑے کا رہنے دیا، باقی سب کچھ اللہ کی راہ میں لوٹا دیا. اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اتنا احترام کیا کہ اس وقت جتنے بھی اہل بیت اطہار آل رسول موجود تھے، سب کے وظائف مقرر کیے، سب کو جائیدادیں لیز پر دی، اور سب کے عزت و اکرام میں بہت اضافہ کیا. یہ وہ ہستی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کی زبانیں بھی اس ہستی پر آ کر بند ہو جاتی ہیں. یہ وہ ہستی ہے، ان کا کردار ایسا ہے کہ بادشاہت ہوتے ہوئے انہوں نے تمام ملک کے اندر، اپنی تمام سلطنت کے اندر اسلامی شریعت نافذ کی، اور اپنے آپ کو بھی اسی شریعت کے تابع کر دیا، اور پورا خلافت راشدہ کا جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور کا نقشہ تھا، وہ پورا نقشہ، پورا معاملات، شریعت کا نفاذ، اسی طرح کی عزت و آبرو، اسی طرح کے انسانی حقوق کو بحال کر کے پورا خلافت راشدہ کا نظام قائم کر دیا. یہ وہ عظیم ہستی ہیں. آپ دیکھیں، اپنے پاس کچھ بھی نہ چھوڑا، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا. پھر فرمایا قال اتونی بکفنی الذی اکفن فیہ، کہ میرے سامنے وہ کفن لے کر آؤ جس میں تم نے مجھے کفن دینا ہے، وہ کپڑا لے کر آؤ میرے سامنے. اور کچھ بھی نہ تھا، صرف وہ کفن تھا. جب وہ سامنے لایا گیا، انظر الیہ، تاکہ میں اس کو دیکھ سکوں، فلما وضع بین یدیہ، جب وہ کفن کا کپڑا آپ کے سامنے رکھا گیا تو پھر کیا ہوا؟ نظر الیہ، آپ نے اس کو یوں کر کے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا اور اس کو دیکھا. فقال، پھر فرمایا، امالی من کبیر ما اخلف من الدنیا الا ھذا، آپ فرماتے ہیں کیا میرے لیے اس سے کچھ زیادہ کوئی بڑی چیز اور ہے جو میں اس دنیا میں اپنے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ یعنی پوچھا گیا، اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ اس کفن کے علاوہ بھی کوئی اور چیز میرے پاس رہ گئی ہے جو میں اس دنیا میں اپنے بعد چھوڑ کے جا رہا ہوں؟
تو جواب آیا کہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز آپ کے پاس نہیں رہی ہے، یہ بس کفن کا ایک کپڑا ہی ہے جو آپ کے ساتھ جائے گا۔ فرمایا ثم ولى ظهره فبقى، اور پھر آپ نے جب اپنی وہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے تو لوگوں کی طرف سے اپنی پشت پھیر لی اور دوسری طرف پیٹ کر کے رونے لگے۔ وَهُوَ يَقُولُ، اور اس روتے ہوئے رونے کے دوران میں آپ فرما رہے تھے اُفِلْ لَكِ مِنْ دَارٍ، اے دنیا تیرے لیے اس دنیا کے اندر افسوس ہے، اے مال و دولت تیرے لیے اس دنیا کے اندر افسوس ہی افسوس ہے۔ ان کان کثیرک لقلیل، اگر تو اے دنیا مال و دولت اگر تو اس دنیا کے اندر کثیر ہے تو بے شک وہ قلیل ہے، وہ بہت تھوڑی ہے۔ ایک تو اس کا یہ معنی ہے کہ دنیا کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا جتنی بھی زیادہ ہو جائے یہ پھر بھی تھوڑی ہے۔ انسان دی اکھاں نہیں رجدیاں، انسان کہتا ہو راوے مال۔ میرے قبلہ عالم والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ کوئی بندہ فوت ہونے لگا اور ان کی جیب میں اس کے جو صندوق تھا جس میں انہوں نے پیسے مال دولت اسباب رکھا ہوا تھا، تو وہ چابیاں ان کے جیب میں پڑی تھی۔ تو جس وقت وہ اب سانس اکھڑ رہی ہے، آپ فرماتے ہیں اب سانس اکھڑ رہی ہے، تو جب چابیاں ان کی جیب سے ان کے بیٹے نے نکالنے کی کوشش کی تو انہوں نے ہاتھ رکھ لیا۔ اب سانس اکھڑ رہی ہے، پتہ ہے کہ میں نے مر جانا ہے، لیکن وہ دنیا کی چابی آپ کو معلوم ہے کہ یہ اب میرے ہاتھ کی گرفت بھی ختم ہو جائے گی، سانس نکل جائے گی، یہ ہاتھ ادھر سے اٹھ جائے گا، جیب خالی ہو جائے گی۔ لیکن دنیا کی ہرس اتنی ہے، یہ دنیا انسان کو اتنے حریص بنا دیتی ہے کہ قبلہ عالم فرماتے ہیں ان کی سانس اکھڑ رہی تھی اور جیب میں ہاتھ تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیا جتنی بھی زیادہ ہو جائے، حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں ان کان کثیروں کا لقلیل، یہ تیرے لیے جتنی بھی کثیر ہو جائے یہ بہت تھوڑی ہے۔ وہ ان کان قلیلوں کے کثیر لقصیر، آپ فرماتے ہیں یہ جتنی تھوڑی ہو اتنی تیرے لیے زیادہ ہے، جتنی تھوڑی ہو اتنی تیرے لیے زیادہ۔ کیوں؟ جتنی دنیا زیادہ ہوگی، جتنا مال اسباب زیادہ ہوں گے، اس میں سے لوگوں کے حقوق دینے سے رہ جائیں گے، زکوٰۃ دینے سے رہ جائے گی، اور معاملات کرنے سے رہ جائیں گے، حرص ہوس خواہشات نفسانی اس کی طرف مائل ہوں گی، رب بھول جائے گا، اللہ کے رسول بھول جائیں گے، اس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوگی۔ نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اپنی کوٹھیوں کے اپنی کاروں کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ یہ اتنی کثیر ہوگی لیکن حقیقت میں قلیل ہوگی، جتنی تھوڑی ہوگی توجہ اللہ زیادہ ہوگی، اللہ کی طرف توجہ اتنی زیادہ ہوگی، خواہشات نفسانی ختم ہو جائیں گی، خواہشات نفسانی کا خاتمہ ہو جائے گا، دل اللہ رب العزت کے لیے خالص ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ تھوڑی دنیا کثیر ہو جائے گی آخرت کے اعتبار سے، زیادہ دنیا ہوگی آخرت ہو سکتا ہے کم ہو جائے، دنیا تھوڑی ہوگی توجہ اللہ ہوگی، اللہ کی طرف طبیعت مائل ہوگی، عبادت میں لطف آئے گا، عبادت میں خیالات میں یکجائیت نصیب ہوگی، توجہ اللہ ہوگی، اللہ اور اس کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی طرف توجہ ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ آخرت بڑی ہو جائے گی۔ تو حضرت فرماتے ہیں وَإِن كُنَّا مِنْكَ لَفِي غُرُورٍ، بے شک یہ جتنی بھی ہے یہ سب دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔